آج ہم ایک کافی دلچسپ تحریر دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے دولت مند افراد کے 12 راز جو وہ آپ کو کبھی نہیں بتانا چاہتے۔ اور اس کا بنیادی خیال آپ سمجھیں یہ ہے کہ بھئی یہ جو سارا مالی نظام ہے نا، یہ امیروں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور عام لوگ وہ بس ایک ناختم ہونے والی دوڑ میں لگے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان رازوں کو سمجھیں جو اس تحریر میں بتائے گئے ہیں کہ دولت بنتی کیسے ہے، بچتی کیسے ہے، کم از کم مصنف کے مطابق۔ جی بالکل، اور یہ تحریر سیدھا ان عام خیالات کو چیلنج کرتی ہے کہ بس زیادہ محنت کر لو یا پیسے بچا لو تو امیر بن جاؤ گے۔ مصنف کچھ ایسے طریقوں کی بات کرتا ہے جو ان کے خیال میں صرف امیر طبقہ استعمال کرتا ہے اور عام لوگوں سے چھپاتا ہے۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں یہ کیا راز ہیں۔ پہلا نقطہ ہی بڑا آپ کہیں حیران کن ہے کہ صرف محنت کافی نہیں، اصل کھیل لیوریج کا ہے، یعنی دوسروں کا وقت، پیسہ یا مہارت استعمال کرنا۔ مصنف کہتا ہے کہ جب عام آدمی بیچارہ اوور ٹائم کر رہا ہوتا ہے، امیر آدمی دوسروں کی محنت سے اپنی دولت بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ؟ دیکھیں، تحریر کے مطابق لیوریج کا مطلب سیدھا سا ہے کہ آپ صرف اپنی ذات پر، اپنی محنت پر انحصار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مالک ہے، وہ درجنوں، سینکڑوں ملازمین کی محنت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہی تو لیوریج ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے جو تحریر کا نواں نقطہ ہے، وہ ہے وقت کی قدر۔ جو امیر لوگ ہیں، بقول مصنف، وہ وقت کو پیسے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنا وقت صرف ان کاموں پہ لگائیں گے جو سب سے زیادہ منافع بخش ہوں، باقی کام وہ دوسروں سے کروا لیں گے تاکہ اپنا قیمتی وقت بچا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی وقت اور دوسروں کے وسائل استعمال کرنے کی بات، لیکن پیسے لگانے کے معاملے میں بھی یہ تحریر کچھ روایتی سوچ سے ہٹ کر ہے نا، خاص طور پر بچت اور قرض کے حوالے سے۔ تیسرا اور چھٹا نقطہ اسی بارے میں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تحریر کہتی ہے کہ عام مشورہ کیا ہے؟ پیسہ بچاؤ، محفوظ جگہ لگاؤ، جیسے میوچل فنڈز وغیرہ۔ لیکن مصنف کا دعویٰ ہے کہ امیر لوگ زیادہ منافع والے، ہاں البتہ زیادہ خطرے والے موقع ڈھونڈتے ہیں، جیسے نئے کاروبار، سٹارٹ اپس یا ریئل اسٹیٹ۔ اور قرض کو، جسے عام طور پر بوجھ سمجھا جاتا ہے، وہ اسے ایک اوزار، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جسے تحریر میں OPM یعنی ادرز پیپلز منی کہا گیا ہے۔ OPM، دوسروں کا پیسہ، یہ تو کافی خطرناک بھی لگتا ہے۔ عام طور پر تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ قرض سے بچو۔ ہاں، لیکن تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ وہ قرض لے کر ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو خود آمدنی پیدا کریں۔ مثال کے طور پر بینک سے قرض لیا، ایک پراپرٹی خریدی جس کا کرایہ وہ قرض کی ماہانہ قسط سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح مصنف کے مطابق وہ بینک کے پیسے سے اپنی دولت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی اہم ہے، جو 11واں نقطہ ہے، کہ امیر طبقہ ناکامی سے سیکھتا ہے۔ وہ حساب شدہ خطرات یعنی کیلکولیٹڈ رسکس لیتا ہے، جبکہ عام آدمی کو سکھایا جاتا ہے کہ بس محفوظ کھیلو، کوئی خطرہ نہ لو۔ پوچھیں، تخلیق کریں یا خطرہ مول لیں۔ اور 5واں نقطہ ٹیکس کے نظام پر ہے کہ یہ امیروں کے لیے، خاص طور پر جن کے پاس اثاثے ہیں، ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو تنخواہ کماتے ہیں۔ جی، تحریر کا زور اسی بات پر ہے کہ اثاثوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس پر ٹیکس کے قوانین الگ ہیں، تنخواہ پر لگنے والے ٹیکس سے مختلف ہیں، اور ان قوانین میں امیروں کے لیے قانونی طور پر فائدے کے کئی راستے موجود ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جہاں دولت مند وہ مزید دولت مند ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، اور پھر صارفیت یعنی کنزیومرزم، تعلقات اور معلومات تک رسائی، یہ بھی کچھ نکات ہیں۔ 7واں نقطہ کہتا ہے کہ عام لوگوں کا خرچہ کرنا اصل میں امیروں کی جیبیں بھرتا ہے، جبکہ وہ خود پیسہ اثاثوں میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ 8واں نقطہ کہتا ہے کہ بھئی بعض اوقات آپ کے تعلقات، آپ کا نیٹ ورک آپ کی قابلیت سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور 10واں نقطہ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہے کہ وہاں بھی بقول مصنف اندرونی معلومات اور بڑا سرمایہ امیروں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہاں، ان سب نکات کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو تحریر ایک تصویر بناتی ہے کہ کس طرح مصنف کے مطابق امیر طبقہ نہ صرف پیسہ کمانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ تعلقات،
معلومات، یہاں تک کہ عام لوگوں کی خرچ کرنے کی عادت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پھر اس ساری بحث کا، اس تحریر کا خلاصہ کیا ہے؟ مصنف قاری سے کیا چاہتا ہے؟ مصنف بنیادی طور پر قاری سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو کھیل چل رہا ہے نا، جو آپ کے خلاف ہے، اس سے باہر نکلو، پیسے کے بارے میں خود سیکھو، ایک سرمایہ کار کی طرح سوچو، چیزیں خریدنے کے بجائے ملکیت حاصل کرنے پر، اثاثے بنانے پر توجہ دو۔ بالکل، تو پیغام یہ ہے کہ نظام کو سمجھو اور اپنا راستہ خود بناؤ، ایک طرح سے اپنی سلطنت بنانے کی بات ہے۔ جی، اب دیکھیں اس مواد میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، کوئی ان سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ ایک اہم سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی اپنی سوچ کو صرف خرچ کرنے والے سے بدل کر کچھ بنانے یا ملکیت حاصل کرنے والے کی طرف لانا چاہے، تو وہ آج چاہے بہت چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، پہلا عملی قدم کیا اٹھا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔